سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن۔ الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، عمائدین شہر، متولیان مساجد، بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت منتخب حضرات کا مجمع ہے، اور جو لوگ بھی اس حال میں تشریف فرما ہیں وہ اس علاقے کے اخص الخواص ہیں، اور دنیا کا یہ تجربہ ہے کہ اگر کسی قوم کی اصلاح کرنی ہو تو پہلے خواص کی اصلاح ضروری ہے، پھر عوام کی اصلاح ان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو خواص کا طبقہ ہے، اگر یہ صحیح راستے پر گامزن ہو جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے تو معاشرے کی بہت سی خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں اور پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ ہمارے کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں سمجھا جائے کہ آپ حضرات اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، ایسی بات نہیں، یقیناً کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی مزید توفیق عطا فرمائے، یہ ہماری دعا ہے، لیکن یاد دہانی ضروری ہے، اور اس یاد دہانی میں مخاطبت صرف سننے والوں سے ہی نہیں ہے، بلکہ سنانے والا بھی اس کے اندر سب سے پہلے شامل اور داخل ہے، کہ ہمیں اپنا سبق یاد رکھنا چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے اور عمل میں لاتے رہنا چاہیے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ عمومی گفتگو بھی فرماتے تھے اور خاص لوگوں کے ساتھ خصوصی معاملہ بھی فرمایا کرتے تھے۔
چنانچہ جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ اسی کی ایک مثال ہے۔ بخاری شریف میں متعدد جگہ یہ روایت مروی ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بڑے حسین و جمیل تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ یوسف و ہذہ الامہ، یہ اس امت کے ایسے حسین و جمیل ہیں جیسے کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ خصوصی معاملہ فرماتے تھے، جب بھی آپ نے مجھے دیکھا تو ضرور مسکرائے۔ تو آدمی خاص جس سے تعلق ہوتا ہے اسے دیکھ کر خود بخود مسکراہٹ چہرے پر آ جاتی ہے۔ فرمایا کبھی بھی میں نے اجازت لی آنے کی، آپ نے منع نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ مجھے گھوڑے پر سواری کرنے میں دقت ہوتی تھی، گر جاتا تھا، تو آپ نے میرے لیے دعا فرما دی کہ اے اللہ جریر کو گھوڑے پر جما دیجئے، تو زندگی بھر کبھی بھی گھوڑے سے گرا ہی نہیں۔ حضور نے ایسی دعا فرمائی، اور بغیر زین کے خالی پیٹھ پر بیٹھ جاتا تھا اور بعافیت میں اس پر سواری کیا کرتا تھا۔ آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، ہدایت یافتہ بھی بنائیے، ہادی بھی بنائیے۔ تو معلوم ہوا کہ بڑے خاص لوگوں میں سے قبیلے کے سردار ہیں، باوقار ہیں، حسین و جمیل ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے یوں کہیے کہ منظور نظر ہے، منظور نظر صحابہ میں سے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ جو آپ خصوصی ہدایات دیتے تھے تو باقاعدہ اس کا عہد لیا کرتے تھے، اسی کا نام بیعت ہے۔ بیعت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بیعت اسلام ہوتی ہے کہ غیر مسلم اسلام لاتا ہے، اور ایک بیعت جہاد ہوتی ہے کہ آدمی یہ عہد کرتا ہے امیر کے ہاتھ پر کہ میں جان دے دوں گا، پیٹھ نہیں دوں گا۔ اور ایک بیعت توبہ ہوتی ہے یا بیعت اصلاح ہوتی ہے، تو یہ اسی طرح کی بیعت۔ تو فرمایا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک پر چند باتوں کی بیعت کی۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، تنہا ہے، یکتا ہے، قادر مطلق ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ تو مطلق اور مجمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے یکتا ہونے کی جو شہادت ہے، اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ میں ہر طرح کے شرک سے بری ہوں، عقیدے کا شرک ہو یا عمل کا شرک ہو، میں اس سے بری ہوں۔
اور جب محمد الرسول اللہ کی گواہی پیش کی جائے تو ساتھ میں یہ بھی ضمناً شامل ہے کہ آپ جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، جو کتاب لے کر کے آئے، جو تعلیمات لے کر کے آئے، میں ان سب کے سچے ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے یقینی طور پر کہ آپ صرف رسول یا نبی ہی نہیں بلکہ آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے علاوہ کسی کا نہ دین چلے گا، نہ شریعت چلے گی، نہ ہدایت چلے گی۔ اس کی بیعت کی، اس کے بعد پھر بیعت لی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ ایک خاص تعبیر ہے قرآن و سنت کی کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ خالی یہ نہیں کہا کہ پڑھ لی جائے بلکہ قائم کی جائے، یعنی ماحول معاشرے کا نمازی بنایا جائے، لوگوں کو مسجد سے جوڑا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے، 5 وقتہ جماعت کا اہتمام کیا جائے، پورا کا پورا معاشرہ نماز کا دل دادا بن جائے، عادی بن جائے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہے۔ یہ ہے اقام الصلاۃ۔ معلوم ہوا کہ بس خود نمازی بن جانا کافی نہیں ہے بلکہ نماز والا ماحول بنانا یہ بھی ضروری ہے، اقام الصلاۃ۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیعت لی ہے سیدنا حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ صرف ان کی ذات سے نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت کے لیے تعلیم ہے، نصیحت پوری امت کے لیے ہے۔ ان صحابی نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ آپ کی ان ہدایات کو ہم تک منتقل فرما دیا، اللہ تعالیٰ انہیں بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم نے بیعت کی کہ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے بلکہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جو آدمی بقدر نصاب سونے چاندی کی مقدار کا مالک ہو، 613 گرام چاندی یا اس کی قیمت اور 87 گرام سونا یا اس کی قیمت یا مال تجارت، جب اس پر 1 سال گزر جائے تو جس وقت سال پورا ہوگا اس کی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ہر صاحب نصاب پر۔ اور یہ نماز کی طرح فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ حساب لگا کر زکوٰۃ دینا ہے، اس کی بیعت آپ نے لی ہے، تاکید آپ نے فرمائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ 2 عبادتوں کا تذکرہ ہوا اشارتاً۔ نماز میں تمام جسمانی عبادات آ گئیں ضمناً، اور زکوٰۃ میں تمام مالی عبادات آ گئی ہیں، اسی کے اندر شامل ہیں۔ اختصار کے لیے ان 2 پر اکتفا کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، میں نے بیعت کی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر
اس معاملے میں، اس بارے میں کہ ہم اپنے امیر کی پوری طرح اطاعت کریں گے، اپنے بڑے کی درجہ بدرجہ اطاعت کی جائے گی۔ اس میں سب سے اولین مصداق اسلامی حکومت کا باقاعدہ امیر ہے۔ جو اسلامی حکومت میں امیر ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، اس کی اطاعت جائز امور میں، بشرطے کہ وہ شریعت کے کسی صریح حکم کے خلاف نہ ہو، پوری رعایا پر لازم ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کرے۔ یہ امیر عامہ ہے جو حقیقت میں سمع و طاعت کا مستحق ہے، لیکن مجازی طور پر کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، کسی جماعت کا سربراہ ہے، کسی تنظیم کا صدر ہے، تو جو لوگ اس کی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے اس کی اطاعت ضروری ہے۔ ہاں، کوئی اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، الگ ہے، اس کے لیے اس کی اطاعت لازم نہیں۔ یہ علماء مسئلہ جانتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت سی تنظیمیں الگ الگ کام کرتی ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی سارے مسلمانوں کو ہمارے ہی صدر کی اطاعت ضروری ہے۔ جو اس سے جڑا ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے، جو جڑا ہوا نہیں ہے اس کے لیے نہیں۔ یہی معاملہ دیگر اداروں کا ہے۔ اگر ہم کسی کمپنی میں ملازم ہیں تو جو اس کا مالک ہے، سربراہ ہے، وہ جائز حدود میں ہمیں جو حکم کرے گا ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی۔ نہیں بات ماننی، الگ ہو جاؤ، تمہاری کمپنی، تم اپنا راستہ الگ کرو، ہمارا راستہ الگ، لیکن جب تک اس میں ہو اس کی اطاعت ہوگی۔ یہ بڑا اہم اصول ہے۔ کسی بھی معاشرے کو مجتمع رکھنے کے لیے سمع و طاعت لازم ہے۔ تبلیغی جماعت میں جماعتیں جاتی ہیں، 10 آدمی کی، 12 آدمی کی، 8 آدمی کی، تو ایک امیر کو منتخب کیا جاتا ہے، بھئی یہ 7 آدمی میں یہ صاحب امیر ہیں۔ اب مشورہ ہوتا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، ٹرین سے جانا ہے، بس سے جانا ہے تو کس وقت جانا ہے، سب اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو امیر صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ صاحب بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے چلا جائے، سب مان لیتے ہیں۔ اگر یہ سمع و طاعت کا جذبہ نہ ہو اور ان میں سے کوئی کھڑا ہو جائے، صاحب میں تو نہیں جاتا، میں تو الگ بس سے جاؤں گا، تو جماعت رہے گی، نظام رہے گا، سب خربطہ ہو جائے گا۔ تو نظام کو باقی رکھنے کے لیے لازم ہے کہ سمع و طاعت کا جذبہ ہو۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی، بیعت کا مطلب ہے تاکیدی حکم، اس کا لحاظ کرنا ضروری اور لازم ہے۔ ہاں، کوئی حاکم ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو جائز نہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، لشکر روانہ فرمایا، ایک صاحب کو امیر بنا دیا۔ وہ صاحب کسی بات پہ امیر صاحب ناراض ہو گئے، لشکر والوں سے ناراض ہو گئے،
اور کہا لاؤ ایندھن لاؤ، لکڑی لاؤ، فلاں لاؤ، سب کو جمع کر دیا اور کہا اس میں آگ لگا دو۔ آگ لگا دی، کہا سب اس میں جا داخل ہو جاؤ۔ اب یہ لشکر والے بڑے حیران کہ یہ بڑی مشکل ہوئی، آگ سے بچنے کے لیے تو اسلام لائے تھے، یہ پھر آگ میں بھیجے دے رہے۔ خیر گیا تو کوئی نہیں آگ میں، ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ واپس آ کر سارا قصہ پیغمبر علیہ السلام کو بیان کیا کہ جی حضرت ایسا ایسا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگے تو اب کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی ہو، حتیٰ کہ ماں باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط حکم دے رہے ہیں تو اس کا ماننا جائز نہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان لے آئے۔ وہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ وہ والدہ بوڑھی تھی، یہ اس کو کھانا کھلاتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ والدہ کو پتہ چلا کہ سعد اسلام لے آیا تو والدہ صاحبہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ اب میں اب کھانا ہی نہیں کھاؤں جب تک یہ واپس کفر میں نہ لوٹ آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت سعد کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ یہ بڑھیا مر جائے گی، بات مان لو اس کی۔ ان کے جو بھائی تھے وہ زبردستی نلکی ڈال کے کچھ کھانا پہنچاتے تھے، حالت خراب ہونے لگی۔ تو ایک دن آئے اور والدہ کو مخاطب کر کے کہا کہ امی جان سن لو، تم زندہ رہو یا مر جاؤ، میں تو حضور کی غلامی اب چھوڑ نہیں سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری زندگی مجھے عزیز نہیں ہے، اسلام اور اللہ اور رسول مجھے عزیز ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ اس بات کو سنانا تو آسان ہے، لیکن جس پر یہ گزری ہو وہ جان سکتا ہے کہ اس نے دل پر کیسے پتھر رکھ کر کے یہ جملہ ادا کیا ہوگا۔ ماں سے کہا جا رہا ہے، جو ماں ذوق کی وجہ سے آخری اسٹیج تک پہنچ رہی ہے، اس سے کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے صحابہ کی دینی حمیت کہ سب کچھ قربان ہے مگر دین پر آنچ نہ ہے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت اور تاکیدی حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ والدین تمہیں مجبور کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، یعنی اللہ کے ساتھ، اور خامخواہ بغیر کسی علم کے، کیونکہ شرک بے دلیل ہے از اول تا آخر، حکم دیا گیا فلا تطعهما، اب ان کی بات مت ماننا، اب اللہ کو ترجیح دینی ہے، رسول کو ترجیح دینی۔ تو سمع و طاعت سے مراد جو بھی حاکم ہے ہمارا، ہمیں اس کی بات شریعت کی حدود میں ماننی ہے۔ کسی سے نظام قائم رہے گا، اس کے بغیر نہ کوئی ادارہ قائم رہ سکتا ہے، نہ کوئی حکومت قائم رہ سکتی۔ پھر فرمایا
کہ آخری بات جس پر ہم نے حضور سے بیعت کی وہ کیا تھی؟ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے تمہارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ۔ یہاں الحمدللہ عمائدین تشریف فرما ہے، ذمہ داران مساجد تشریف فرمائیں، یہ جملہ ان کے لیے بہت قابل توجہ ہے کہ ہر مسلمان، کل مسلم کی بات آ رہی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے دل میں خیر خواہی ہو، شفقت ہو، ہمدردی ہو، اس کی اچھی سے اچھی حالت کے بارے میں آدمی امید رکھے کہ اس کی حالت بہتر سے بہتر ہو، کوئی اسے پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، یہ ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے۔ اس پر باقاعدہ بیعت لی ہے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ۔ شارحین لکھتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیعت کے اس جملے کی اس طرح سے لاج رکھی کہ انہوں نے ایک صاحب سے گھوڑا خریدا 300 درہم میں۔ جب گھوڑے کو لے کر کے آئے تو دیکھا گھوڑا بڑا شاندار، خیال آیا کہ ارے یہ تو سستا مل گیا ہے، اگر میں اسے 300 میں ہی رکھوں گا تو یہ اس بیچنے والے کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوگی، اور میں حضور سے بیعت کر چکا ہوں کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ چنانچہ اس بائع کے پاس گئے، فرمایا کہ تمہارا جو یہ گھوڑا ہے یہ تو بڑا سستا ہم نے لے لیا، اس کی تو قیمت زیادہ ہونی چاہیے۔ اس نے کہا جی ہم نے تو دے دیا، آپ کی مرضی۔ تو 100 درہم بڑھاتے رہے تاہم کہ وہ جو 300 میں خریدا تھا اس کے 800 ادا کیے۔ جب دل مطمئن ہوا تو وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، ہمدردی ہو۔ اب اس سلسلے میں آپ حضرات ذمہ دار ہیں، بااثر ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، کہ آپ کے پاس مسجد کی ذمہ داری ہے، جو مسجد ہر مسلمان کا مرکز ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو اپنے دل پر لیں گے اور علاقے میں اصلاح معاشرہ کے لیے، دینی تعلیم کے لیے اور دینی ذہن سازی کے لیے آپ اپنا کردار پیش کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات سامنے نہ آئے۔ اسی لیے اس نشست میں آپ حضرات کو خاص طور پر دعوت دی گئی کہ آئینی نزاعات جو پیش آتے ہیں ان میں جہاں اہل علم کی ضرورت ہے ان کو حل کرنے کے لیے، وہیں بااثر افراد کا تعاون بھی لازم ہے۔ اگر آپ اپنا کردار اس سلسلے میں پیش کریں گے، کوئی زیادتی کر رہا ہے اس کو زیادتی سے روکنے کے لیے آپ اپنا برادری کے اعتبار سے اثر پیش کریں گے، اپنی کمیٹی کے اعتبار سے اثر پیش کریں گے، تو یقیناً حقدار کو حق ملے گا اور مظلوموں کو ان جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں اس سے نجات ملے گی۔ تو دونوں طبقوں کو آپس میں مل کر کے ایک دوسرے کے معاون بن کر کے اس طرح کے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کے لیے خیر
اور عافیت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن۔